کیجئے کہ آج ہے نا حق ادا کر دیا انہوں نے۔ واہ 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 واہ۔ عزیزان محترم، آپ کی جو شخصیت ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں، جتنا آپ غور کرتے چلے جائیں گے اتنا آپ کو لطف آتا جائے گا۔ سیدہ پاک کا جو سب سے بڑا آپ کا جو وصف تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اسلام کے حوالے سے، نبی علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے جو آپ نے سخاوت کی ہے وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے۔ ہم اس تاریخ کے باب کو مزید ڈسکس کریں گے اور قبلہ مفتی صاحب سے اس حوالے سے مزید سوالات کریں گے۔ بریک کے دوران ہمارے شو میں شرکت کی مشرف صاحب نے ہم کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلام سے ناظرین کو مستفید فرمائیں۔ مشرف صدیقی صاحب، آپ پتہ چلا تھا کہ صلاۃ و سلام جو ہے وہ بڑا پیار سے پڑھتے ہیں، تو اس کے ایک دو شعر صلاۃ و سلام کے آج اگر ہمیں مل جائیں تو کیا زیادہ۔ صبا در مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا، سلام میرا، نبی دے قدماں چ سر جھکا کے کمی درود و سلام میرا، سلام میرا، ہوا اتنا پیام میرا، مدینے ہوئے گزر ج تیرا، مدینے ہوئے گزر ج تیرا، تو لے کے روز دے گرد پھیرا، کمی درود و سلام میرا، کمی درود و سلام میرا، صبا در مصطفیٰ تے جا کے کمی درود و سلام میرا، سلام میرا۔ تو لے کے بوسا او جالیاں دا، او جالیاں کرماں والیاں دا، سوال کہہ کے سوالیاں دا، کمی درود و سلام میرا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی احوالم محمد را خبر کن، زمن بری بمدینہ صبا، سلام علیک، چنا کہ می بری اہل وفا، سلام علیک۔ اکثر اولیاء صوفیہ شعراء نے ہوا کو وسیلہ بنا کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض گزاری کی ہے، اور یہ بہت بڑا وسیلہ ہے۔ اگر اپنے گریبان میں جھانک کے اپنی صوفیزم اور روحانیت کو بڑھائیں تو یقیناً یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ جناب مشرف صدیقی صاحب اختصار کے ساتھ بڑے پیارے میٹھے انداز سے صلاۃ والسلام کی شعر پیش کر رہے تھے حضرت علامہ مولانا قبلہ رحیم بخش ندیم صاحب، اور ٹاپک ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت خوبصورت ٹاپک ہے اور آج کا۔ مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ سیدہ پاک کا نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا تو اس سے پہلے بھی آپ کے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، تو یہ آج کے معاشرے میں ہمارے یہاں تو طلاق یافتہ یا بیوہ سے شادی کرنے کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت معیوب تصور کیا جاتا ہے اور بڑی طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن سیدہ پاک نے جو آپ کا جو زندگی تھی اس میں یہ آپ کا نمایاں پہلو تھا کہ نبی علیہ السلام نے جناب آپ سے نکاح فرمایا، اور بلکہ دوسری بات یہ کہ جب آپ بیوہ ہوئیں تو جو مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا، اور نبی علیہ السلام کی ذات ایسی تھی کہ سیدہ پاک نے خود آپ کو پیغام بھیجا، اور آپ نے بھی فوراً جواب نہ دیا، اور آپ نے کہا کہ میں اپنے چچا سے مشورہ کر کے پھر آپ کو جواب دوں۔ سبحان اللہ، یہ بڑا ایک اس میں گہرائی ہے، بڑی حکمت ہے، اس میں ذرا روشنی ڈالیں۔ واہ واہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں 2 باتیں سر دست زیر نظر رہنی چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے اختصاراً کہ نبی کریم علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی ظاہری اعتبار سے جی، اور حضرت ام المومنین کی عمر مبارک اس وقت 40 سال تھی جب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا۔ ظاہری اعتبار سے 15 سال کا تفاوت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کو بہت ہی عجیب لیا جاتا ہے۔ جی ایسے ہی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پیغام نکاح کو قبول فرمایا۔ اس میں
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی سب سے پہلے نمبر پر، سبحان اللہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قناعت دوسرے نمبر پر۔ قناعت کس اعتبار سے میں نے بولا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتی 100 مردوں جتنی طاقت عطا فرمائی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جنت کے ایک مرد کی طاقت دنیا کے 100 مردوں جتنی ہے۔ اللہ اکبر، اب 100 کو 100 سے ضرب دیں، اللہ اکبر، اتنی زیادہ طاقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ بسم اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نکاح آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا، کائنات کے لوگوں کو سبق عطا فرمایا سادگی کا، قناعت کا، صبر کا۔ واہ، اس حوالے سے دوسری بات کہ سیدہ کائنات حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی شخصیت پورے مکے میں ایک معروف شخصیت، بے شک بالکل، قریش کے بڑے بڑے سردار، مکہ کے بڑے بڑے رئیس، اشرفا پیغام نکاح بھیج رہے تھے جب دوسری مرتبہ بھی آپ بیوہ ہوگی، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو خاطر میں نہیں رکھا۔ اللہ اللہ، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مکہ میں ہر سال ایک میلہ لگا کرتا تھا، اس میلے کا کچھ تھوڑا سا سکیچ یہ تھا کہ مردوں کا علیحدہ حساب ہوتا تھا، عورتوں کا علیحدہ حساب ہوتا تھا۔ وہاں پر ایک راہب آ گیا، عورتوں والی طرف چلا گیا، اچھا، عورتوں کے ہجوم میں جا کر اس نے اپنی کتابیں کھولیں، اس مذہب کے حساب سے جو اس کے پاس کتابیں تھیں، کتاب کھول کر وہ عورتوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ اے خواتین، مجھے پتہ ہے کہ میرا تمہارے درمیان آنا کوئی اچھی بات نہیں، لیکن میں ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جو بہت ہی قیمتی ہے، کہ مکے کی سرزمین کے اوپر ایک ایسا اللہ کا برگزیدہ بندہ آنے والا ہے جس کو رب العالمین نے خاتم النبیین کا درجہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لیکن مکے کے سرداروں کی عورتیں تھیں، رئیسوں کی عورتیں تھیں، اشرفا فیملیوں سے تعلق رکھنے والی عورتیں تھیں، کسی نے ٹھڈا مارا، کسی نے اوے کہا، کسی نے کسی طرح سے اس کو دھتکار دیا۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں ان عورتوں نے تو دھتکار دیا، لیکن اس راہب کی جو بات تھی نا وہ میرے دل کے اوپر اٹک گئی۔ میں گھر چلی گئی، رات کا اندھیرا ہے، سوئی ہوئی ہوں، میرے کانوں میں ابھی تک اس راہب کی باتیں گنگنا رہی ہیں، میرے دل کی کھڑکیوں کے اوپر آ کر دستک دیتی ہیں کہ اس نے ایک بات کہی تھی کہ کوئی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ تاج ختم نبوت عطا فرمائے گا، ختم رسول کا تاج عطا فرمائے گا۔ کہتی ہیں میں دل ہی دل میں دعا مانگتی ہوں، یا اللہ کرم فرما دے، وہ میرے نصیب میں لکھ دے۔ اللہ اللہ اللہ، اسی انتظار میں جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری ہوئی، میرے آقا کے حسن کے چرچے پورے مکے میں ہو، سبحان اللہ، حتیٰ کہ چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب مکہ میں خشک سالی آئی، جانور پیاس سے مر رہے تھے اور انسان پیاس سے بلک رہے تھے، بڑے بڑے رئیس کٹھے ہو کر ابو طالب کے دروازے پر آئے۔ اللہ اللہ، اب اس مشکل کا مداوع ابو طالب آپ ہی کریں گے۔ جناب ابو طالب نے میرے آقا کو ساتھ لیا، اس وقت تقریباً 8، 10 یا 11 سال کی عمر تھی، 3 روایتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کر کعبے کی دیوار کے ساتھ میرے آقا کی پشت لگائی، اور ابو طالب کی دعا کے جملے کیا تھے کہ یا اللہ اس سونے کے صدقے بارش عطا فرما، بھائی سبحان اللہ، بھائی سبحان اس اللہ، سونے کے صدقے۔ رب کی بارگاہ میں جو وسیلہ پیش کیا وہ کیا تھا؟ حسن مصطفیٰ تھا۔ سبحان اللہ، تو پورے مکے میں حسن مصطفیٰ کے چرچے تو پہلے ہی ہو چکے تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا شباب کا وقت آیا، آقا جب گلیوں سے گزرا کرتے تھے نا تو حسینان عرب انگشت بدنداں ہو کر دیکھا کرتے تھے۔ اللہ 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 اللہ، اس وقت ابھی کسی کو بھنک بھی نہ ہوئی تھی کہ یہ تاج ختم رسول کے حامل بنیں گے، اللہ اکبر، تاج ختم نبوت ان کے سر پہ آئے گا، کسی کو پتہ بھی نہ تھا، لیکن خدیجۃ الکبریٰ کو انتظار ضرور تھا۔ آخر کار وہ وقت آیا۔ وہ درمیان میں کچھ مراحل ہیں جن کو بیان کریں تو بات مزید کھل کر واضح ہوگی، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں اتنا کہوں کہ وہ وقت آ گیا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو جس کا انتظار تھا۔ نبی کریم علیہ السلام مال تجارت جب لے کر گئے، واپس آئے، میسرہ حضرت خدیجہ کا غلام تھا۔ جب واپس آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے بھیج دیا کہ جاؤ میسرہ اپنی حضرت خدیجہ سے جا کر جن کے تم نوکر ہو
ان کو جا کر پیغام دو کہ مال سارا بک بھی گیا ہے اور سب سے زیادہ قیمتی مال تمہارا بکا ہے. حضرت میسرہ قافلے سے پہلے دوڑ کر پہنچے, آ کر خبر دی تو حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں کہ میسرہ بتاؤ کیسا سفر رہا. حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ خدیجہ یہ نہ پوچھو سفر میں کیا ہوا, یہ پوچھو کہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ سفر کیسا گزرا. باقی ساری باتیں, مال تو تمہارا بک گیا, نفع بھی ہر مرتبہ سے زیادہ مل گیا, اگر وقت ہے نا میرے ساتھ بیٹھ کر مصطفیٰ کی باتیں کرو. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ حیران ہوئی, پوچھتی ہیں کیا معاملہ ہے, کیا کہنا چاہتے ہو. جب روانہ ہونے لگے تھے نا تو حضرت خدیجہ نے میسرہ کو ذمہ لگائی تھی 2 باتیں. ایک تو یہ جو بھی کہیں ان کی بات ماننی ہے, دوسرا جو بھی کریں تم نے انٹرفیئر نہیں کرنا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کریں تم نے منع نہیں کرنا کہ یہ کیوں کر رہے ہو. یعنی کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت خدیجہ نے بطور نگران نہیں بھیجا تھا, میسرہ کو بھی بطور خادم بھیجا تھا. جی بالکل ٹھیک, کہ اگر ضرورت پڑے تو مصطفیٰ کی نوکری کرنی ہے. جی ٹھیک. کہتے ہیں کہ تم نے تو جو ذمہ لگایا تھا سو لگایا تھا. خدیجہ مجھ سے اگر پوچھو نا, میں تو ابھی ساتھ نکلا ہی تھا, میں تو نکلتے ہی ان کا دیوانہ ہو گیا تھا. کالر لے لے ایک. جی لائیو کالر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اپنا سب سے پہلے قبلہ والیوم بند کر دیں پیچھے سے, تاکہ آپ ہمارے پروگرام میں لائیو اچھی طرح سے بات کر سکیں. ہلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے, پیچھے والیوم اگر بند کر دیں تو انوائرمنٹ اچھا ملے گا آپ کو. ہلو ہیلو, جی آواز آ رہی ہے. جی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسی وقت کے انتظار میں تھیں. وہ جب لمحہ آن پہنچا, ساری نشانیاں جو راہب سے سنی تھیں میسرہ نے آ کر بتائیں. اب ظاہر تو یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر دنیاوی اعتبار سے غربت تھی. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں. دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حضرت خدیجہ نے ایک ہی ٹھانی تھی کہ نعمتوں کی مجھے ضرورت نہیں, جب نعمتوں والا ہی مل جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھے. ناظرین کرام, پروگرام ماہ سعید میں ٹربیوٹ پیش کیا جا رہا ہے اس ذات طیبہ کو کہ جن کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تعلقات کیا خوشگوار تعلقات, اور پھر ان کے احسانات اسلام پر, اور ان کے بطن اطہر سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صاحبزادے اور صاحبزادیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. جناب عثمان نورانی صاحب, خوبصورت ٹاپک, آج 10واں روزہ اور عشرہ رحمت کے آخری لمحات میں ہم بیٹھے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے ہماری جو خواتین ہیں, ہماری جو گھریلو, آپ نے پہلے بھی پیچ اپ کیا ہے, تو کیا رول ماڈل جو ہے وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایز اے خاتون دیکھا جائے, یا ایز اے بیوی دیکھا جائے, یا ایز اے اسلام کی کارکن دیکھا جائے؟ ماشاءاللہ. دیکھیں اطہر بھائی, آپ کی جو شخصیت ہے نا بہت دلچسپ شخصیت ہے. جی, ایک طرف تو آپ ایز اے ورکنگ وومن, جو پہلے قبلہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ آپ اس دور میں جب خواتین کو اچھے مقام حاصل نہیں تھے, ان کو اچھی نگاہ سے دیکھا نہیں جاتا تھا, معاشرے میں ان کی وہ عزت وہ مقام نہیں تھا, تو اس وقت بھی آپ نے مکہ مکرمہ کے جو ٹاپ آف دا لسٹ جو وہاں کے بڑے کاروباری شخصیات بھی, ان میں آپ کا نام تھا. ٹھیک. اور آپ نے ثابت کیا کہ بحیثیت خاتون ایک کامیاب کاروباری شخصیت کیسے ہوتی ہے. اور دوسری طرف آپ نے امور خاندانی میں جو آپ نے کردار ادا کیا, نبی علیہ السلام کی اولاد کی تربیت کی, اور کس طرح سے آپ نے مصطفیٰ کریم کا آپ سہارا بنی. تو یہ دونوں چیزوں کو اگر ہم ساتھ لے کر چلیں, ہماری مائیں بہنیں اس چیز پر غور و فکر کریں کہ آپ اگر ورکنگ وومن بھی ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ امور خاندانی سے آپ پہلو دہی کر لیں. جی لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترمہ جی بھائی, ہم نے یہ کہنا تھا کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے, ہم روز سنتے ہیں, بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جی بہت اور شکریہ. ماشاءاللہ علامہ مولانا مفتی رحیم بخش ندیم صاحب, بہت اچھا انداز ہے ان کا ماشاءاللہ. اور چھوٹی سی فرمائش تھی کہ انہوں نے جو حسان رضا صاحب ہیں ان سے ایک اور نعت پڑھوا دیں. شاید وہ اسٹوڈیو سے محترمہ آپ جا چکے ہیں, انشاءاللہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ کی یہ فرمائش کو پورا کیا جائے گا. ویسے نعت ہم ایک اور لے لیتے ہیں. آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ.
تو بات یہ ہے اطہر بھائی کہ ہماری جو مائیں بہنیں ہیں جو اس وقت بہت زیادہ اپنی فکر مندی کا شکار ہوتی ہیں کہ بھئی اگر ہم ورکنگ وومن ہیں تو ہم گھر کے کام کیسے دیکھیں گے, اگر ہم گھر کے کام دیکھیں گے تو ہم شاید کام نہیں کر سکیں گے, اپنے مرد کا اپنے شوہر کا سہارا نہیں بن سکتی. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ اگر چاہیں, آپ کے اندر اگر ول پاور ہے تو آپ دونوں کام کر سکتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو سیرت اپنانی ہوگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. تو آپ قبلہ مفتی صاحب اس حوالے سے میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کو ایک سوچ دی جا رہی ہے, فکر دی جا رہی ہے کہ مرد جو ہے نا وہ اپنا کام خود کرے اور جناب اپنا کھانا خود گرم کریں, اور یہ اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے اگر ہم سیدہ پاک کی سیرت کو دیکھیں تو آپ نے ہمیں آخری آپ بات ہمیں بتائیں کہ کیا آپ نے پیغام دیا ہے ہمیں. حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کے حوالے سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا کہ مکے کی سب سے امیر ترین خاتون خدیجہ الکبریٰ تھیں. جی. جب نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نکاح میں آئیں تو اب میں یہ گنتی آپ کو بتانا شروع کروں کہ کروڑ پتی تھیں یا ارب پتی تھیں, یہ گنتیاں نیچے ہیں مالی اعتبار سے. جی. یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ 20 نوکرانیاں اماں جی کے دائیں بائیں ہوا کرتی تھیں نکاح سے پہلے. اللہ اکبر, کیا شان تھی. اگر آپ منہ دھونے کے لیے, وضو فرمانے کے لیے, غسل کے لیے گئی ہیں تو نوکرانیاں آگے پیچھے کپڑے ٹاول لے کر صابن دانیاں لے کر پھرنے والی ہوا کرتی تھی. جی. لیکن جب میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آئی نا تو سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا. اور یہاں تک بھی صورتحال رہی کہ جب نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں آئی تو ارب پتی تھیں, کچھ عرصہ گزرا سب کچھ اسلام پر قربان کیا. یہ بھی صورتحال چشم فلک نے دیکھی کہ اماں جی کے لباس کے اوپر ٹاکیاں لگی ہوا کرتی تھیں, ٹانکے لگا ہوا کرتے تھے. سادگی کا یہ عالم بھی چشم فلک نے دیکھا. اور وہ خاتون جس کے آگے پیچھے نوکرانیاں ہوا کرتی تھی میرے آقا کے نکاح میں جب آئیں تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے گھر میں جھاڑو بھی حضرت خدیجہ نے خود دیا ہے. اللہ اکبر. جی. میرے آقا کے گھر کی روٹی بھی اماں جی نے خود پکائی ہے, آٹا بھی خود گوندا ہے, کپڑے بھی خود سلائی کیے ہیں, گھر کی صفائی ستھرائی بھی خود کی ہے. اور یہاں پر غالباً عارف کھڑی رومی کشمیر میاں صاحب کا یہ شاید شعر ہے, وہ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے. اسی بات عثمان بھائی کے سوال پر میرے ذہن میں آیا کہ میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے جی میں جنج رکھے اونج رہنا. ہاتھ گڈی میں گڈی ہاتھ ڈور سجن دے جنج رکھے اونج رہنا. واجب نہیں شریعت اندر. یہاں پر میں جو کہنا چاہتا ہوں آپ کا جملہ بڑا ہے معذرت کے ساتھ, شاعر کی روح سے معذرت کرتے ہوئے انہوں نے واجب کا جملہ بولا, میں جائز پر آنا چاہتا ہوں. جی بسم اللہ. جائز نہیں وچ شریعت اندر مندہ خسم نو کہنا. یہ بات ٹھیک ہوگی, یہ بات ٹھیک ہوگی. واجب کا معنی اور چلا جاتا ہے, جائز کا معنی بہتر طرف آتا ہے. میں شاعر کے ساتھ مقابلہ تو نہیں, لیکن معنی کی درستگی کے لیے میں نے جائز کا لفظ بولا. واہ واہ. یہاں پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے امور خانہ داری میں ساری کائنات کی عورتوں کو جو سبق دیا ہے, جیسے یہ پیچھے ایک نعرہ ایک ٹرینڈ اٹھا تھا اور قوم کی گمراہی کے لیے بہت اس کو اچھالا بھی گیا کہ اپنے موضوع خود تلاش کر لو, اپنا کھانا خود گرم کر لو. یہ خاتون کا کام نہیں ہے. خاتون اول میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ خدیجہ الکبریٰ ہیں, اور ایسی خاتون جس کا پورے اسلام کے اوپر احسان ہے اور شان یہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بخاری کے اندر حدیث پاک ہے, حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا لے کر نا غار میں سرکار کے لیے جا رہی تھی. گھر سے روانہ ہوئی, جبریل کو رب نے پہلے بھیج دیا کہ تم پہلے پہنچو. اللہ. جبریل غار میں آگے آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کر آ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ. تو پھر کہنا کیا ہے یا رسول اللہ, رب فرماتا ہے جب خدیجہ کھانا لے کر آ جائے تو رب کا خدیجہ کو سلام کہنا ہے. اللہ اکبر. جب یہ بات کہہ کر فارغ ہوئے تو پھر جبریل کے اپنے من نے بھی انگڑائی لی, کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میرا بھی کہہ دینا. اللہ اکبر. جبریل نے اپنا بھی اسلام لیا. یہ حدیث پاک بخاری شریف کے عرض کرنے کا مطلب کیا ہے کہ شان اتنی بلند ہے اور کردار امت کی عورتوں کے لیے آئیڈیال یہ چھوڑا ہے. تو آج اگر کوئی یہ کہے کہ کھانا خود گرم کرو, فلانا کام خود کر لو, فلانا کام خود کر لو, بی بی اپنی شان دیکھ اور ان کی شان دیکھ. یعنی کہ یہ ثابت ہو گیا کہ جو میسج ہمارے ناظرین تک پہنچ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی سیرت طیبہ کو اپنانا, اور پھر یہ مقام ڈسکس آج یہاں پر بہت سارے چینلز پر, بہت سارے مدارس میں, اداروں میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہوگا آج کی ان کے یوم وصال پہ, یقیناً ان کے پیچھے اگر ان کی زندگی کو دیکھا جائے کہ ایک شاہانہ زندگی سے پھر ایک فقیرانہ
انداز میں گزر بسر کرنا اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ تو نہیں لیکن ان کے معاملات میں بھی قدم رنجا آگے کرنا، تو یقیناً کوئی بھی مقام ناظرین گھر بیٹھے نہیں ملتا، کوئی بھی جو روحانیت کی جو فقر کی منزلیں ہیں وہ ایسے ہی حاصل نہیں ہو جاتی، اس کے لیے آپ کو بھوکا پیاسا بھی رہنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پہ پورا بھی اترنا پڑے گا۔ تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ حضرت سیدہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت طیبہ کو پڑھیں، اگر پڑھ نہیں سکتی وقت کی قلت ہے تو کم از کم یہ پروگرام جو دیکھ رہی ہیں ان میں سے کچھ نہ کچھ سبق ضرور حاصل کریں۔ ہمارے پروگرام کا وقت قریب اختتام ہے، میں جناب قلندری صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شعر جو کہ ہماری لائیو کال جو نعت سننا چاہ رہی تھی اس حوالے سے ان کی فرمائش کو پورا کرتے ہوئے ایک شعر میں نعت کا پڑھ دیتا ہوں۔ ادھر پاک مدینہ دسے ادھر میریاں اکھاں راواں دے وچ روندا جاواں چما پھڑ ککھاں تھاں تھاں تے انوار دسن محبوب دے جلوے لکھاں پر دو اکھاں مجبور ظہوری میں کتھے رکھاں یہ دنیا ایک سمندر ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موج بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے میرے دل میں رہتے ہیں، میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ پروگرام ماہ سعید میں اپنے ہوسٹ اطہر سعیدی اور صاحبزادہ عثمان نورانی صاحب اپنے مقتدر علماء کرام کے ساتھ حسین ثنا خانوں کے گلدستے کے ساتھ پروگرام حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے شخصیت کی فضیلت کے حوالے سے یہ آپ پروگرام دیکھ رہے تھے۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے ناظرین اکرام، انشاءاللہ کل نئے چہروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ اطہر سعیدی اور عثمان نورانی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثلاً نہ آرام سے کھڑا ہو سکتا ہے، نہ سکون سے بیٹھ سکتا ہے، اور خصوصاً نماز بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا۔ ظاہر ہے اس کے لیے دوائیاں اور انجیکشن بھی تیار